الرحیم آج الحمدللہ 28 کی جو میٹنگ رکھی تھی گیگا کی، اس میں تمام تنظیموں نے بھرپور شرکت کی اور آئندہ کا جو لاہے عمل ہے وہ ترتیب دیا گیا اور موجودہ جو گیگا کی قیادت ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ انشاءاللہ گیگا پنجاب جس طرح پہلے ملازمین کا تحفظ کرتی تھی، اب بھی انشاءاللہ اسی عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے ملازمین کا تحفظ انشاءاللہ کرنے جا رہی ہے۔ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کی پیش رفت کو بھی بتایا گیا اور اگلا لاہے عمل بھی ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں۔ 7 اگست سے گیگا پنجاب کی تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ 7 اگست کو پورے پنجاب کے تمام اضلاع کے اندر جو مطالبات کے سلسلے میں لیو انکیشمنٹ، 17A پینشن گریجویٹی ڈسپیرٹی اور جو آؤٹ سورس ادارے ہو رہے ہیں ان کے خلاف 7 اگست سے ہماری تحریک شروع ہو رہی ہے۔ تمام اضلاع کے اندر ڈی سی دفتر کے سامنے یا پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اور جلسے جلوس ہوں گے۔ مین احتجاجی جلسہ بہاولپور جو ہے احتجاجی جلسہ ہوگا اور تمام گیگا کی قیادت وہاں شرکت کرے گی اور جلسے کے بعد احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اور اپنے مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح 16 اگست کو تمام اضلاع کے اندر ہڑتال ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے اور جو مین جلسہ ہوگا وہ گجرانوالہ میں احتجاجی جلسہ ہوگا اور ریلی ہوگی۔ اس کے بعد 20 اگست کو انشاءاللہ 20 اگست جو ہے ملتان میں تمام قیادت اکٹھی ہوگی، احتجاجی جلسہ ہوگا، مین ریلی نکالی جائے گی اور باقی تمام اضلاع کے اندر احتجاجی جلسے جلوس ہوں گے۔ اگر پھر بھی بات نہ مانی گئی تو 25 اگست کو انشاءاللہ فیصل آباد ڈویژن میں جو جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، احتجاجی ریلی ہوگی اور تمام اضلاع میں ہڑتال اور جلسے جلوس ہوں گے۔ اس کے بعد 2 دسمبر کو 21 اگست ملتان کا ہے، 20 نہیں ہے، 2 دسمبر ساہیوال ڈویژن میں احتجاجی جلسہ ہوگا جس میں ساہیوال ڈویژن کے تمام اضلاع شرکت کریں گے اور جو انشاءاللہ احتجاجی جلسے کے بعد احتجاجی ریلی بھی ہوگی اور تمام اضلاع کے اندر اسی طرح جلسے جلوس ہوں گے۔ اس کے بعد 8 ستمبر کو سرگودا ڈویژن میں سرگودا کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کا احتجاجی جلسہ ہوگا اور اس کے بعد احتجاجی ریلی ہوگی اور تمام اضلاع کے اندر پنجاب کے احتجاجی جلسے جلوس ہوں گے۔ 11 ستمبر کو انشاءاللہ راولپنڈی ڈویژن میں احتجاجی جلسہ، جلوس اور ریلی ہوگی اور باقی تمام اضلاع کے اندر ہڑتال اور جلسے جلوس ہوں گے۔ انشاءاللہ 18 ستمبر کو لاہور کے اندر تمام ضلعوں سے ملازمین پہنچیں گے اور اپنے اپنے ضلعوں میں بھی احتجاج اور جلسے جلوس کریں گے اور انشاءاللہ 18 ستمبر کو ہم لاہور کے اندر مین دھرنے کا جو پروگرام ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر 18 ستمبر سے دھرنا جاری ہوگا اور جب تک ہمارے یہ لیٹر جو کہ لیو انکیشمنٹ کے ہیں، 17A کا ہے، پینشن گریجویٹی کا ہے اور آؤٹ سورس جو ادارے ہو رہے ہیں ان کا ہے واپس اور ڈسپیرٹی کا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ اگلے تنخواہ میں ڈسپیرٹی انشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں لگوائیں گے۔ اس تنخواہ میں نہیں لگی، اگلی تنخواہ میں ہر صورت میں ڈسپیرٹی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تنخواہوں کے ساتھ ملے اور اگر ڈسپیرٹی مل گئی
تو یہ احتجاجی تحریک نہیں ختم ہوگی. یہ احتجاج ہمارا جاری و ساری رہے گا جب تک لیو انکیشمنٹ 17A پینشن گریجویٹی اور جو آؤٹ سورس ادارے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ جات یا لیٹر ودرا نہیں کیے جاتے. تو انشاءاللہ یہ تحریک چلنے جا رہی ہے. میں تمام ملازمین سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تیاری رکھیں, میری بات کو آگے سے آگے شیئر کریں, تمام ملازمین کو بتا دیں کہ کمر کس لیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کا حق ہم لے کر آپ کی جھولی میں ڈالیں گے. جو لوگ سوشل میڈیا پر باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب تحریک چلتی ہے تو نظر نہیں آتے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ صرف سوشل میڈیا نہیں, تحریک کے اندر آئیں, عملی طور پر شرکت کریں اور جو ہے وہاں آ کر ہمیں عملی طور پر بتائیں کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. انشاءاللہ جو ڈویژن اچھی پرفارمنس کرے گا, اچھا جلسہ کرے گا, ہم ان کو سلیوٹ بھی کریں گے اور تحریک کے بعد اپریشیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ ہمارے ضلعوں کی باڈیاں آج سے متحرک ہو جائیں گی, پریس ریلیز کے ذریعے, میڈیا ٹاک کے ذریعے, پریس کانفرنس کے ذریعے. 7 اگست سے جو تحریک چلنے جا رہی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور سوشل میڈیا پر تمام اضلاع, تمام ہمارے ایکٹیوسٹ, تمام جو ہمارے تعلق رکھتے ہیں سوشل میڈیا سے وہ اشتہارات بھی دیں گے اور وہاں پر اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا وہ استعمال کریں گے. اور تمام ملازمین اس کے لیے کمر کس لیں. انشاءاللہ پہلے بھی حقیقت پنجاب نے آپ کا حق لے کر آپ کی جھولی میں ڈالا تھا, اب انشاءاللہ پھر ہم جا رہے ہیں تحریک کے اندر, انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق لے کر دیں گے. اور انشاءاللہ کبھی بھی, ابھی تک میں کہہ رہا ہوں یہ جو میری قیادت کھڑی ہے اس کے سامنے کوئی بیوروکریٹ یا سیاستدان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بات کر سکتا. کیوں؟ ہمارے مطالبات جائز ہیں. پینشن گریجویٹی جو مشکل ملازمین ہیں یہ ان کا حق ہے, یہ ان کو ملنا چاہیے اور انشاءاللہ لے کر دیں گے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لے کر دیں گے. اسی طریقے سے گروپ انشورنس بھی ہمارا حق ہے, لیو انکیشمنٹ ہمارا حق ہے. ہم نے جو چھٹیاں نہیں کی ہوتی تو ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا حق ہے وہ ہم نے لے کر ملازمین کی جھولی میں ہر حالت میں ڈالنا ہے. 17A جو ہے اس کے بغیر تو اب باقی بھرتی نہیں ہے. جو ملازم فوت ہو جاتا ہے اس کے بچے کو ملازمت ہم نے لگوانی ہے اور انشاءاللہ یہ حق بھی ہم لے کر دیں گے. آؤٹ سورس جو ادارے ہو رہے ہیں وہ ہم نے نہیں ہونے دینے. اگر ادارے ہیں تو پنجاب ہے, اگر ادارے نہیں ہیں تو میرے خیال میں پنجاب کی گورنمنٹ بھی مضبوط نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں, بیوہ کی جو پینشن بند کی, بیوہ کی جو پینشن بند کی, بڑا ظلم ہے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ 10 سال بعد بیوہ جو ہے سڑک پر آ جائے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. تو آج جو حالات ہیں وہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب تر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ماچس کی تیلی سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں ٹیکس دیتے ہیں. آپ بجلی کے بل اٹھا کر دیکھیں 70 قسم کے ٹیکس ہیں. تو جو بھی ٹیکس وہ ملازمین پر, جو بھی ڈرامے بازی ہے وہ ملازمین پر, اور جو میں نے لیو انکیشمنٹ کی ہے, جو میں نے اپنا 17A کی بات کی ہے, پینشن یہ صرف پنجاب کے اندر ہے. یہ کتنا ظلم ہے کہ سندھ میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, KPK میں نہیں ہے. تو یہ صرف پنجاب کے ملازمین کے ساتھ ظلم ہے. میں پنجاب کی گورنمنٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے صوبہ جو فنڈ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, پیسہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے, ریونیو بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. ہم نے ریونیو اکٹھا کر کے سب سے زیادہ کیا ہے, لیکن ظلم بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ورک چارج ابھی پرماننٹ ورک میں سیول سرونٹ کیا جائے. کوئی پرماننٹ جو ورک چارج ہے ان کو سیول سروینٹ کا درجہ دیا جائے. یہ انتہائی جائز مطالبہ, اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا, لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ آج
جو ہے ہمارے افیسران زیادہ اہلکار کم ہیں. تو ہمارا جنوبی پنجاب کے اندر سیکٹریٹ قائم ہوا ہے, وہاں افیسر بٹھا دیے گئے, صرف ڈاک کا کام کر رہے ہیں. اب افیسروں, ایک افیسر جو ہے اس کی جتنی تنخواہ اور مرات ہوتی ہیں, میرے خیال میں 100 سے زیادہ اگر ہمارے ملازم ہو تو ان کی کم ہوتی ہے. تمام فیسیلیٹی بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے. جو 40,000 میرا ملازم لے رہا ہے وہ اپنی سواری پر گھر آتا ہے, اپنی سواری پر جو دفتر آتا ہے اور اپنی سواری پر گھر جاتا ہے. لیکن 20 لاکھ لینے والا دنیا کی تمام سہولتیں لے رہا ہے. تو خدارا ہمیں مت بہکاری بنایا جائے. ہم نے اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, ان کو فوری طور پر مانا جائے, نہیں تو پھر دما دم مست کلندر انشاءاللہ ہوگا. اور یہ تحریک ایسی طریق ساز تحریک ہوگی, اس کو روکنا گورنمنٹ کے پاس کی بات نہیں ہوگی. ملتان کی کریکشن کر لے, وہ 20 کو ہے, 20 اگست. انشاءاللہ یہ تحریک چلے گی. ملازمین اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور انشاءاللہ حق لے کر ہی واپس آئیں گے. تمام میں ملازمین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج سے اپنی تیاری کر لیں, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور 18 ستمبر تک انشاءاللہ نہ آپ نے بیٹھنا ہے, اپنے حق کے لیے لڑنا ہے, لڑ کے اپنا حق لینا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے حق کے لیے جو ہم نے ایک طریقے دی ہے, انشاءاللہ یہ طریق جو تحریک ہے تحریک رقم کرے گی اور اپنا حق لے کر رہیں گے. میں تمام تنظیموں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر شرکت کی اور حقیقہ پر اعتماد کا اظہار کیا اور تحریک پر جو ہم نے شیڈول دیا ہے اس کو سب نے جو ہے منظوری دی اور ہم نے دوستوں تک پہنچایا. اب ملازمین کا کام ہے کہ اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے اللہ پر کہ جب اس کی لاٹھی آتی ہے تو پھر بڑے بڑے حکمران یہاں نہیں رہے, مشرف جیسے ڈکٹیٹر نہیں رہے, بہت بڑے بڑے حکمران نہیں رہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پورا بھروسہ ہے کہ فتح ملازمین کی ہوگی, حق کی ہوگی, سچ کی ہوگی. پاکستان زندہ باد, پنجاب زندہ باد, ملازمین اتحاد زندہ باد. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, انشاءاللہ ایک رہیں گے. مہربانی.